عائشہ مجھے بتائیں کہ حقوق العباد ادا نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ نے یا قرآن پاک میں اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ دیکھیں یہ بہت وسیع ٹاپک ہے اس اعتبار سے کہ صرف حقوق چند نہیں ہیں. ماں باپ کے حقوق الگ ہیں, اولاد کے الگ ہیں, پڑوسیوں کے الگ ہیں, رشتہ داروں کے الگ ہیں, بہن بھائیوں کے الگ ہیں, دوستوں کے الگ ہیں. یعنی کہ ایک وسیع ٹاپک ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے دیکھا کہ جانور تک اگر شکایت کرنی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک میرا خیال نہیں رکھ رہا ہے, اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس طرح سے اس کا. ایون کہ پودوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, پلانٹس کے بارے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے, اس پہ اجر کیا ہے. یہ یاد رکھیں اگر ہم کسی کا بھی کوئی بھی رشتہ آپ سے کنیکٹ ہے, چاہے وہ آپ کا میاں بیوی کا رشتہ ہے, ماں باپ, سب سے پہلے تو آپ کے ماں باپ ہیں جی. اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی بھی حق تلفی کر دی, زندگی میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جس ماں باپ نے آپ کے لیے گھر تیار کیے ہیں اور جب وہ اولادیں جوان ہو جاتی ہیں اور جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. یہ تو ہم بچپن سے ہی سن لیتے ہیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں اماں بس اس کو بیچیں, آپ حصہ دے دیں ہمیں, حصہ دے دیں. حصے کا سوال کرتے ہیں جبکہ سوال تو حصے کا بنتا ہی نہیں ہے. جب تک ماں باپ زندہ ہیں آپ کا وراثت میں کوئی حصہ تعلق ہے ہی نہیں, آپ سوال کیسے کرتے ہیں؟ بالکل. یہ جو زبانی تکلیف دیتے ہیں نا, یہ صرف زبانی تکلیف پر ہی اتنے زیادہ اس پہ بھیانک اس کے نتائج ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا جو روح ہے وہ نہ نکل رہی ہے, نہ وہ اس دنیا سے جا رہا ہے, نہ زندگی کے اندر ہے, تو کیا تھا وہ یہی تو تھا کہ اس کی ماں اس سے ناراض تھی. تو اگر ہم اپنے اسی طرح سے اگر آپ نے کسی کا 3 پیسہ بھی اگر آپ نے ایک پیسہ بھی آپ نے رکھ لیا ہے نا, تو آپ کو کتنی نمازیں اس کے بدلے دینی پڑیں گی. اور قیامت کے دن ایسا شخص جو آ رہا ہے نا, قیامت کے دن لاد کے آ رہے ہیں, نیکیاں پہاڑوں جتنی ہیں, اور آ گیا اب یہاں پر, اور اب کیا ہے کہ اب وہ جو جس نے حقوق تلف کیے ہیں نا, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں, آئیں گے لوگ اور کہیں گے کہ تم نے فلاں وقت میرے ساتھ زیادتی کی تھی, چغلی کی تھی, غیبت کی تھی, بہتان لگایا تھا, میری عزت کو اچھالا تھا, میرے مال کو ضبط کیا تھا. یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ فیس بک پہ جا کر چھوٹا سے کمنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسی لگ رہی ہیں, اس کا آپ کو جواب دینا ہے. آپ کیسے کسی پہ کمنٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل. کیسے کسی کی عزت کو اچھال سکتے ہیں؟ کیسے کسی کو ڈپریشن میں ڈال سکتے ہیں؟ بالکل. ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں بالکل وہ بات کر دی, معمولی چیز ہے. کل ہم سائبر بلینگ پہ ہی بات کرتے ہیں, اور میں نے یہی کہا کہ آپ تو نہیں, آپ فیک اکاؤنٹ سے کچھ بھی لکھ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا نا کہ آپ ہی یہ چیز لکھ رہے ہیں اور آپ نے یہ کسی کا دل دکھایا ہے. جی بالکل. ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کی زمین لے لی, کسی کا کوئی کپڑا ضبط کر لیا, کسی سے رشوت لے لی. نہیں, کسی کی عزت کو اچھالا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا, اور وہ بندہ نیکیاں دے گا. اور آخر میں کیا ہوگا, جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے نا, اس کے سارے گناہ اس کو ملیں گے. بے شک.